حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کی چوری کا عجیب واقعہ۔ تاریخ مدینہ میں ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے چند صدی بعد دو شخص مدینہ میں حضور اقدس کے جسد اطہر کو نکالنے آئے تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مکان کرائے پر لے لیا تھا اور وہ دن بھر نماز و تسبیح میں مشغول رہتے تھے۔ لوگ ان کے معتقد بھی ہو گئے تھے۔ وہ کم بخت رات کے وقت اس مکان سے قبر کی مٹی مدینہ سے باہر پھینک آتے تھے اور جگہ برابر کر دیتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ ہو اور شبہ تک بھی نہ ہو۔ کئی ہفتوں تک وہ لوگ سرنگ کھودنے میں مشغول رہے۔ جب ادھر ان لوگوں نے یہ کام شروع کیا تو حق تعالیٰ نے اس زمانے کے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو بذریعہ خواب متنبی کر دیا۔ اس سلطان نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور دیکھا کہ آپ کے چہرہ اطہر پر حزن اور غم کے آثار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بادشاہ کا نام لے کر فرما رہے ہیں کہ مجھے ان دو شخصوں نے بہت ایذا دے رکھی ہے، جلد از جلد مجھے ان سے نجات دو۔ خواب میں دونوں شخصوں کی صورت بھی بادشاہ کو دکھلائی گئی۔ خواب سے بیدار ہو کر بادشاہ نے وزیر سے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ وزیر نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے مدینہ میں کوئی حادثہ پیش آیا ہے، لہٰذا آپ جلد از جلد مدینہ تشریف لے جائیں۔ بادشاہ فوراً فوج اپنے ساتھ لے کر بہت تیزی کے ساتھ مدینہ کی طرف سفر کیا اور مدینہ پہنچے۔ اس عرصے میں وہ لوگ کافی حد تک سرنگ کھود چکے تھے اور بالکل جسد اطہر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ایک دن کی بھی اگر بادشاہ کو تاخیر ہو جاتی تو وہ لوگ اپنا کام پورا کر لیتے۔ چنانچہ بادشاہ نے مدینہ پہنچ کر تمام لوگوں کو جمع کروایا اور مدینہ سے باہر ان سب کی دعوت کی اور سب کو مدینہ کے ایک خاص دروازے سے نکالنے کا حکم دیا گیا، اور خود دروازے پر کھڑا ہو کر ہر شخص کو غور سے دیکھتا جاتا، یہاں تک کہ وہ مدینہ کے سب مرد شہر سے باہر نکل گئے، مگر وہ دو شخص ان سب مردوں میں نہیں تھے جن کو بادشاہ نے خواب میں دیکھا تھا۔ بادشاہ کو سخت حیرت ہوئی اور لوگوں سے کہا کہ کیا سب لوگ باہر آ چکے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ اب کوئی بھی اندر نہیں رہا۔ بادشاہ نے کہا ہرگز نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی اندر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں، دو زاہد متقی پرہیزگار اندر رہ گئے ہیں جو نہ کسی سے کچھ لیتے ہیں اور نہ ہی کسی کی دعوت میں جاتے ہیں اور نہ کسی سے ملتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے تو انہی سے تو کام ہے۔ چنانچہ جب انہیں پکڑ کر لایا گیا تو بالکل وہی دو صورتیں تھیں جو خواب میں بادشاہ کو دکھائی گئی تھی۔ بادشاہ نے فوراً پہچان لیا اور ان کو قید کر لیا گیا اور پوچھا گیا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی ایذا پہنچائی ہے؟ چنانچہ کافی پوچھ گچھ کے بعد انہوں نے اقرار کیا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر نکالنے کے لیے سرنگ کھودی۔ جب بادشاہ نے وہ سرنگ دیکھی تو معلوم ہوا کہ سرنگ آپ کے قدم مبارک تک پہنچ چکی تھی۔ بادشاہ نے آپ کے قدم مبارک کو بوسہ دیا اور سرنگ بند کر دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ایسا کیا کہ قبر مبارک کے چاروں طرف زمین کو پانی کی تہہ تک کھدوائی کرا کر اس میں سیسا پگھلا کر بھر دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی سرنگ نہ لگا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ اس بادشاہ کا نام نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ مخالفین کو بھی جسد اطہر کے صحیح و سلامت ہونے کا ایسا پختہ اعتماد تھا جس کی وجہ سے کئی سو برس بعد بھی جسد اطہر کو نکالنے کی کوشش کی گئی۔ اگر ان کو جسد اطہر محفوظ ہونے کا یقین نہ ہوتا تو وہ سرنگ کیوں لگاتے؟ وہم و شبہ کی وجہ سے اتنا بڑا خطرے والا کام کوئی نہیں کرتا۔ وہ لوگ اہل کتاب ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں نبی کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی۔ وہ خوب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق تھے۔